بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وآلہ وصحبہ الکرام اجمعین۔ 5 روحانی علاج کے سلسلے کی آج یہ 15ویں نشست ہے۔ آج کی نشست کا پہلا روحانی علاج ہے ڈر، خوف اور ڈراونے خواب سے نجات۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات میں خواب ڈراونے آتے ہیں، عورتوں کو اور بچوں کو زیادہ یہ پرابلم ہوتا ہے۔ تو اگر ایسا ہو تو اس کے لیے چاہیے کہ رات میں باوضو سویا کریں اور داہنے کروٹ سوئیں۔ پھر رات میں کروٹ بدل جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں، اور کروٹ بدلنے کے وقت حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہم اغفر لی یہ پڑھنا چاہیے، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسری مسنون دعائیں ہیں یا اذکار اس تعلق سے ہیں۔ تو کروٹ بدل جائے کوئی حرج نہیں، لیکن باوضو سونے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ تعالی جب آپ باوضو سوئیں گے تو ڈراونے خواب رفتہ رفتہ کم ہوں گے، پھر ختم ہو جائیں گے۔ لیکن باقاعدہ علاج کے طور پر یہ ہے کہ اگر کسی کو ڈراونا خواب آتا ہے تو باوضو سونے کے ساتھ سونے سے قبل 100 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم یہ پڑھے، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ، اور دونوں ہتھیلی پہ دم کرے، چہرے پہ اور پورے جسم پر پھیر لے۔ پھر رات سونے سے قبل جو ہے الحمد شریف 4 کل آیت الکرسی یہ بھی ایک مرتبہ پڑھ کر کے ایسے ہتھیلی پہ دم کر کے پھیر لیتے ہیں، جیسے کہ ہم سب کا معمول ہے، اور جیسے ہمارے شجرے میں بھی یہ ہمیں تعلیم کی گئی ہمارے مرشد کی طرف سے۔ تو تمام اہل طریقت کا، اور یہ کہ حدیث شریف میں بھی جو ایک طریقہ بتایا گیا رات میں سونے سے قبل جو ہے وہ تسبیح پڑھا جائے، اور بعض اذکار جو سونے سے قبل کے ہیں وہ کر کے سونا چاہیے۔ تو وہ اگر آپ کرتے ہیں تو پھر باقاعدہ جیسے یہ جو ہم نے ایک عمل بتایا سلام قولا من رب الرحیم کا، یہ بھی کرنا ضروری، یعنی اس کی نوبت ہی نہیں آئے گی اگر آپ ویسے اس اہتمام کے ساتھ سوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ شکایت بہت زیادہ ہے تو علاج کے طور پر اس کو 100 مرتبہ 21 روز کم از کم مسلسل کرے۔ اگر کسی کو شکایت زیادہ ہے ڈراونے خواب کے، یا بے خوابی کی شکایت ہے کہ رات میں سونے لگتے ہیں تو نیند نہیں آتی ہے، یا بہت لیٹ سے نیند آتی ہے، تو ان تمام صورتوں میں اور تمام ذکر و اذکار کے ساتھ اس کو بھی کریں، 100 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ تبارک و تعالی 21 روز مسلسل کرنے سے بہت افاقہ ہوگا، اور اللہ چاہے تو ڈراونے خواب آنے ختم ہو جائیں گے۔ دوسرا روحانی علاج آج کی اس نشست کا ہے کہ شوہر یا بیوی یا کوئی بچہ یا کوئی رشتہ دار گھر میں جو ناراض ہو کر کے کہیں چلا جائے، یا شوہر بیوی میں جھگڑا ہوا تو بیوی مائکے چلے گئی، یا شوہر گھر سے چلا گیا کہیں اپنے دوسرے رشتہ دار کے پاس، یہ اکثر اس قسم کے کیسز بہت زیادہ آتے ہیں۔ تو 5 روحانی علاج میں جیسے میری کوشش یہی ہے کہ اب جو ہے اس کو تسلسل سے کروں، ہو نہیں پاتا ہے، آپ دعا کریں آپ حضرات کہ اس میں تسلسل ہو، اور جو لوگ ذکر و اذکار پوچھتے ہیں اور عد و وظائف پوچھتے ہیں تو ان کے مسائل کو پہلے پرائیورٹی دے کر کے وہ شامل کروں۔ یہ بھی ارادہ ہے کہ جیسے اس کا عنوان بدل دوں اور 5 روحانی علاج کا عنوان بدل دوں، تاکہ اس سے یہ ہو کہ اس میں اعمال یا وظائف 5 تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ اور زیادہ بھی کم یا زیادہ بیان ہوتے رہیں۔ تو یہ سب جیسے ہم نے ابھی سوچا ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ کے مشورے بھی درکار ہیں، آپ حضرات اس میں ضرور مشورہ دیں، جو فقیر کو باقاعدہ پابندی سے سنتے ہیں ان سب کے مشوروں کے ہم منتظر رہیں گے۔ یا کوئی بچہ ہے یا کوئی رشتہ دار ہے ناراض ہو کر کے چلا گیا، واپس نہیں آ رہا، تو ان تمام صورتوں میں یہ کرنا ہے کہ ربی انی مغلوب فانتصر، اس آیت کو 1300 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھنا ہے، اول آخر 11 بار درود شریف، یہ بس 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 1 مرتبہ آپ کسی بھی دن اس کو عشاء کے بعد پڑھیں، اور پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور پھر اس کے بعد آپ نتیجے کے منتظر رہیں۔ ربی انی مغلوب فانتصر یہ آیت ہے، اس کو 1300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تیسرا روحانی علاج آج کی نشست کا ہے وہم سے نجات۔ وہم یا اندیشہ یا خوف یا دہشت، اور بالخصوص مستقبل کو لے کر کے ایک اندیشہ کہ ہمارا مستقبل تابناک ہوگا یا نہیں، روشن ہوگا یا نہیں،
اور موجودہ حالات اگر سازگار نہیں ہوتے تو مستقبل کی فکر بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، بعض لوگ اس سلسلے میں ڈپریشن کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی تمام صورت میں اگر کوئی اس وہم کے مرض میں مبتلا ہے اور مستقبل کو لے کر کے ہو یا حال کو لے کر کے ہو یا کسی چیز کے بارے میں اگر اس کو وہم ہوتا ہو، تو اس سلسلے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر 150 مرتبہ روزانہ پڑھ لیجئے گا، 3 مرتبہ اول آخر درود شریف۔ تو جب تک یہ شکایت ہے اس کو پڑھتے رہیں، پھر جب آپ کو یہ شکایت ختم ہو جائے تو اس کو پڑھنا بند کر دیں۔ چوتھا روحانی علاج آج کی نشست کا ہے بگڑی ہوئی اولاد کو سدھارنا، کہ کسی کی اولاد اگر بگڑ جاتی ہے، اور اس زمانے میں تو بکثرت یہ معاملہ دیکھنے سننے کو آتا، لوگ اس سلسلے میں طرح طرح کے وظائف بھی کرتے ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں یا اللہ یا ہادیو یا نافع یا نور، یا اللہ یا ہادیو یا نافع یا نور، یہ 543 مرتبہ روزانہ پڑھ لیجئے اور 21 روز مسلسل اس کو پڑھیے، پڑھ کر کے دعا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بچہ راہ راست پہ آ جائے گا۔ اور جیسے 21 روز میں اگر کوئی خاطر خواہ اس کا نتیجہ نہ نکلے یا جیسے کم دکھا تو مزید پھر 21 دن اس کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے 21 دن کے آپ جیسے چلوں کی نیت سے اس وظیفوں کو آپ کرتے رہیں گے تا وقت ہے کہ بچہ آپ کو لگے کہ ہاں اب یہ کنٹرول میں ہے۔ پانچواں روحانی علاج آج کی نشست کا ہے پراپرٹی سیل کرنا، کہ گھر یا زمین یا مکان اس بکتا نہیں ہے، تو نہایت آسان سا نسخہ ہے یہ کہ 70 مرتبہ سورہ نصر پڑھ لیجئے، اول آخر درود شریف 11 مرتبہ صبح کے وقت، یعنی فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھ لیں گے تو بہت زیادہ اس کا فائدہ، بہت جلد اس کا فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔ یعنی اس کا وقت ہے صبح کے وقت، فجر کے بعد، یعنی طلوع آفتاب ہو رہا ہو بس اسی وقت اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ 70 مرتبہ سورہ نصر۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ چاہے تو وہ کسی بھی طرح کی پراپرٹی ہو جو رکنے میں اس میں رکھنا آ رہا ہے، کوئی رکاوٹ پیش آ رہی ہے، لوگ گراہک آ رہے ہیں دیکھ کے چلے جا رہے ہیں، یہ سب شکایتیں ختم ہو جائیں گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پراپرٹی بکنا شروع ہو جائے گا۔ تو آج کی نشست میں یہ 5 روحانی علاج بتائے گئے، اور جیسا کہ درمیان میں ہم نے یہ عرض کیا کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کا عنوان بدل دوں اور اس میں دیگر اور بہت سارے ایلیمنٹس اس میں شامل کیے جائے، جیسے خوابوں کی تعبیر وغیرہ اور کچھ حدیث نبوی وغیرہ کا بھی اس میں ذکر ہو، اور یہ کہ بعض لوگ جو اپنے مسائل پوچھتے ہیں تو کچھ مسائل کا بھی ذکر کر کے جیسے پھر اس کے بعد کچھ وظیفہ بتایا جائے، تو اس طریقے کا بھی جیسے ایک ذہن میں خیال چل رہا ہے کہ اس سے جیسے لوگوں کو سمجھنے میں، اور جو لوگ اوراد وظائف پوچھتے ہیں تو ان کو ایک زیادہ جیسے ان کو تسلی ملے گی اس سلسلے میں کہ باقاعدہ جیسے ان کو وظیفہ ویڈیو کی شکل میں نشست کر کے یہ بتایا جائے گا، تو اس سے فائدہ زیادہ ہوگا۔ اور چونکہ ایک کو بتانے سے اس طریقے سے سینکڑوں افراد کے معاملات ہوتے ہیں، اس کو دیکھ کر کے پھر وہ بھی اس سے یہاں سے اخذ کر کے وظیفہ اپنے معاملات پر اس کو جیسے مطابقت دے کر کے پڑھنا شروع کر دیں۔ اور بحمد تبارک و تعالیٰ اس قسم کے بھی بہت سارے معاملات ہیں، لوگ پڑھتے پھر بعد میں بتاتے آ کر کے شکریہ ادا کرتے ہیں، دعائیں دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں جو ہم نے باتیں عرض کی ہیں اور اس تعلق سے آپ سب کے مشوروں کا جو ہے ہم منتظر رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو علم نافع اور خیر کثیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔